آج ہم آپ کو بتائیں گے انزا دلدار فاؤنڈیشن کے حالیہ فری میڈیکل کیمپ کے بارے میں۔ یہ سفر 10 برس پہلے شروع ہوا تھا اور آج تک 1.5 لاکھ سے زائد مستحق مریض اس سے فیض یاب ہو چکے۔ انزا دلدار فاؤنڈیشن، جہاں دوا کے ساتھ دعا بھی ملتی ہے اور بے سہارا دلوں میں امید کے چراغ روشن ہوتے ہیں۔ غربت اور محرومی کے اندھیروں میں بھی یہ قافلہ خدمت اپنے سفر پر گامزن ہے۔ انزا دلدار فاؤنڈیشن، ایک نام جو انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھتا ہے، ایک جذبہ جو درد کو محسوس کرتا ہے اور محبت سے علاج کرتا ہے۔ 2 نومبر 2025 بروز اتوار لاہور کی روشن صبح تھی جب ایک قافلہ نکلا، نیکی، خدمت اور شفا کی تلاش میں۔ منزل تھی حویلی دلدار شاہ، چک نمبر 18، تحصیل چونیا، ضلع قصور۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ سفر تھا محبت، انسانیت اور امید کا۔ تقریباً 10 بجے یہ قافلہ حویلی دلدار شاہ پہنچا، جہاں ایک بڑی تعداد میں مریض ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ کوئی دوا لینے آیا تھا، کوئی صرف دل کا بوجھ ہلکا کرنے آیا، کوئی مایوس چہرہ شفا کی تلاش میں آیا تھا۔ مگر جب واپس گیا تو شفا لیے ہوئے، روشنی لیے ہوئے، امید لیے ہوئے۔ یہ میڈیکل کیمپ صرف علاج نہیں، یہ عزت، اپنائیت اور دعا کی خوشبو ہے۔ جنرل آؤٹ ڈور میں اور ڈاکٹر کاظمی صاحب مریض دیکھ رہے تھے۔ کہیں بخار کے مریض ہیں، کہیں جوڑوں کے درد کے مریض ہیں، کہیں ملیریا کے مریض ہیں، کسی کو نزلہ کھانسی ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے۔ ہر دوا کے ساتھ ایک مسکراہٹ بھی دی گئی۔ بچوں کے علاج کے لیے بھی ہم لوگ سرگرم عمل رہے۔ یہاں پر دوائیں کم اور خوشیاں زیادہ بانٹی گئیں۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں پھل، رنگ اور محبت دی گئی۔ آنکھوں کے یونٹ میں آنکھوں کے مریضوں کا معائنہ ہوا، جہاں روشنی واپس آئی، اینکیں دی گئیں اور سفید مغدیے کے مریضوں میں نئی امید جاگی۔ ان کی ناموں کی فہرست تیار کی گئی تاکہ اگلے ماہ ہونے والے آپریشن کے دوران انہیں لے جایا جا سکے۔ بلڈ ٹیسٹ کی سہولت بھی دی گئی اور الٹرا ساؤنڈ بھی کیے گئے، کیونکہ تشخیص اور علاج دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ بیماری کو پہچاننا ہی پہلا قدم ہے شفا کی طرف۔ ٹی بی اور ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بھی مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ اسی طرح منشیات کے مریضوں کو بھی علاج فراہم کیا گیا۔ یہاں ہر درد سنا گیا اور ہر امید کو نیا رنگ ملا۔ آج کے مریضوں کی تفصیل کچھ یوں تھی کہ جنرل آؤٹ ڈور میں 95 مریض دیکھے گئے، آئی آؤٹ ڈور میں 79 مریض دیکھے گئے، امراض بچگان کے 11 مریض دیکھے گئے، امراض زنانہ کے 10 مریض دیکھے گئے، امراض جلد کے 12 مریض دیکھے گئے، ٹی بی کے 3 مریضوں کو ادویات دی گئی اور الٹرا ساؤنڈ بھی 7 افراد کا کیا گیا۔ یہ کیمپ صرف علاج نہیں، یہ زندگی کا احساس ہے۔ انزا دلدار فاؤنڈیشن، جہاں خدمت عبادت ہے اور ہر چہرہ امید کی تصویر ہے۔ آج کے آگاہی سیشن میں ہم بات کریں گے دیہاتی علاقوں میں آنکھوں کی بیماریوں کا بڑھ جانا، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اور یہ بیماریاں ہمارے کیمپ میں آنے والے مختلف مریضوں میں کافی تیزی سے بڑھ رہی ہیں، حتیٰ کہ نابینا پن کی نوبت تک بھی آ جاتی ہے۔ تو جو ہم مریض اپنے کیمپ کے دوران میں دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اکثریت کو کوئی نہ کوئی آنکھ کا مسئلہ بھی ہے۔ کافی لوگوں کو جو بوڑھے افراد ہیں ان میں سفید موتیا کی علامات موجود۔ کئی نوجوان افراد ایسے آتے ہیں کہ نظر کی کمزوری ہے مگر چشمہ ہی نہیں لگا رہے۔ کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جن کو یا شوگر ہے یا بلڈ پریشر ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں کی نسیں متاثر ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کوئی پراپر علاج نہیں کرا رہے۔ پھر کچھ ایسے مریض بھی آتے ہیں جن کی آنکھوں کے اندر انفیکشن ہے یا الرجی ہے، مگر کسی ماہر امراض چشم سے رابطہ نہیں کرتے اور یہ بیماریاں بگڑ جاتی ہیں۔ اسی طرح چند مریضوں میں کالا موتیا یا گلوکوما کا بھی خطرہ موجود، تو جو خاموشی سے پھر بینائی بالکل ختم کر دیتا ہے اور پھر وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ہے کہ دیہات کے افراد جو ہیں ان کو یہ پتا ہو کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں اور اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو پہلے ہم وجوہات کی طرف آتے ہیں۔ دھول، مٹی، آلودہ پانی اور ماحول کی آلودگی، اس سے بھی آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ غذائی قلت، خاص طور پہ وٹامن اے کی کمی، ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کا علاج نہ کرانا، بڑھتی عمر اور صحت کے مسائل کو سنجیدگی سے نہ لینا، غیر معیاری اینکیں لگانی یا بالکل ہی نہ لگانی، دھوپ میں کام کرتے وقت آنکھوں کا تحفظ نہ کرنا،
اور ادویات کا بے جا استعمال، کیونکہ بعض ادویات آنکھوں پر برا اثر ڈالتی ہیں، انفیکشن یا الرجی کا بر وقت علاج نہ کروانا۔ اور ان بیماریوں کی ابتدائی علامات عام طور پر کیا ہیں؟ دھندلا دکھائی دینے لگ جاتا ہے، آنکھوں میں خارش یا جلن ہونے لگ جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں یا پانی آنے لگ جاتا ہے، رات کے وقت دھندلا پن بڑھ جاتا ہے، روشنی کے دائرے آنکھوں کے گرد نظر آنے لگ جاتے ہیں، ایک یا دونوں آنکھوں میں درد یا دباؤ محسوس ہونا، کسی چیز کے دو نظر آنے لگ جانے، قریب یا دور کی چیزیں صحیح نظر نہ آنا، رنگوں کو فرق سے نہ پہچان سکنا۔ تو اس قسم کی اگر علامات آنے لگ جائیں تو پھر آپ کو فوراً ڈاکٹر کو رجوع کرنا چاہیے۔ تو ہم کیمپ میں ان مریضوں کے لیے کیا اقدامات کرتے ہیں کہ ابتدائی معائنہ کیا جاتا ہے، پھر وی این چارٹ سے ٹیسٹنگ وغیرہ کی جاتی ہے، اگر کوئی آنکھیں کمزور ہوں تو چشمہ فراہم کیا جاتا ہے، اگر کالا موتیے کا کوئی مشتبہ مریض ہے تو اس کو اسپیشلائز آئی ہاسپٹل میں ریفر کیا جاتا ہے۔ نظر کمزور ہونے والوں کی ریفریکشن کے بعد ان کو آنکھوں کے چشمے تجویز کیے جاتے ہیں۔ الرجی، خشکی یا انفیکشن والے مریضوں کو آنکھوں کے ڈراپس مہیا کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ذیابیطس اور بلڈ پریشر کے مریضوں کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ باقاعدہ سالانہ جانچ اپنی آنکھوں کی کراتے رہیں۔ اسی طرح جو سفید موتیے کے مریض ہیں ان کو سرجری کے لیے تعین دیا جاتا ہے، لسٹ میں ان کا نام درج کر لیا جاتا ہے۔ تو آخر میں آنکھوں کی صحت برقرار رکھنے کے سنہری اصول کیا ہیں؟ سال میں کم از کم ایک بار آنکھوں کا معائنہ ضرور کروائیں، خاص طور پر شوگر یا بلڈ پریشر کے مریض۔ دھوپ میں نکلتے وقت چشمہ پہنیں تاکہ الٹرا وائلٹ ریز سے بچاؤ رہے۔ کمپیوٹر یا موبائل کا استعمال کرتے وقت ہر 20 منٹ بعد 20 سیکنڈ کے لیے کسی دور چیز کو دیکھیں۔ متوازن غذا لیں جس میں وٹامن اے، وٹامن سی، وٹامن ای اور زنک موجود ہو، مثلا گاجر، پالک، انڈے، مچھلی اور خشک میوہ زیادہ کھائیں۔ زیادہ دیر تک پڑھنے یا موبائل کے استعمال سے گریز کریں اور اس دوران روشنی مناسب رکھیں۔ دھول مٹی والے ماحول میں کام کرتے وقت آنکھوں کی حفاظت کریں۔ کسی بھی قسم کی خارش یا انفیکشن کا خود علاج کرنے کی بجائے فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ کسی دوسرے شخص کا تولیہ، رومال یا آنکھوں کی دوا استعمال نہ کریں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اگلے کیمپ کی رویداد لے کے۔ خدا حافظ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کار خیر جاری رہے تو اس سفر خدمت میں ہمارا ساتھ دیں، اپنے وقت کا عطیہ دیں، ڈاکٹر، نرس، لیب ٹیکنیشین کی حیثیت سے اپنے گھر کا فالتو سامان، ادویات، میڈیکل آلات، کتابیں عطیہ کریں، یا نقد تعاون سے کسی کی زندگی بدل دیں، یا گاؤں میں نظر حسین مشہدی ہسپتال کی تعمیر میں بھی آپ کا حصہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ براہ کرم اس پیغام کو آگے بڑھائیں اور یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انزا دلدار فاؤنڈیشن، جہاں امیدوں کے چراغ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔